बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अस्कर हारिस और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम शाहिद इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, वेलकम बैक। ये वेलकम बैक मैंने इसलिए बोला है कि आप यू जस्ट केम फ्रॉम कराची। हमारे नाज़रीन ये पूछना चाहेंगे कि आप कराची तशरीफ़ लेके गए, आपका एक एजेंडा था जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी अनाउंस किया कि यू विल बी देयर, और आपने अपने टाइम से चंद घंटे पब्लिक के लिए भी मुख्तस किए, विच वी रियली अप्रिशिएट। और आज हम आपसे ये हाल अहवाल पूछेंगे कि कराची का ट्रिप जो था आपका कैसा रहा, और इस ट्रिप से जो आपको तवक्कुआत थी या आपके जो फॉलोअर्स हैं आपके एलीट इनिशिएटिव पे, उनकी जो तवक्कुआत थी वो कहाँ तक हल हुई और उसके क्या समरात होंगे। प्लीज़। बहुत शुक्रिया हारिस। मैं एक बार फिर तुम न्यूज़ और जावेद का मशकूर हूँ कि वो मुझे हर जगह कवर अप करता है, मीडिया की कवरेज साथ साथ रहती है। इसका कुछ फ़ायदा भी होता है, इसका कुछ नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो पब्लिकली सबको मिल जाता है, जो आपने मुझसे पूछ लिया कि इसके मुहर्रकात और समरात होंगे नहीं होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ये सारी बातें मैंने मिक्स कर दी हैं, मैशिंग के साथ मैंने बता दी हैं। बट जो मैंने आपसे पूछा सर वो पॉजिटिव नोट पे। जी, पॉजिटिव नोट पे, लेकिन इसके कुछ चीज़ें जो पर्सनल होती हैं वो भी एक्सपोज हो जाती हैं। इफ़ यू आर ए मीडिया पर्सन, फेम पर्सनैलिटी, तो आप चाहे जहाज़ में जाएं, चाहे आप सिर्फ कराची में डोमेस्टिक फ़्लाइट पे जाएं, तो लोग जो हैं वो फिर अपनी कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हैं। और मैं ये फील करता हूँ मेरे सभी हुक्मरानों को, सभी गवर्नमेंट के इदारों को, सभी जो लेजेंड्स हैं, जितने भी अपने अपने इदारों में जो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी लोग, पाकिस्तान आवाम इस वक्त जिस मसाइल में घिरी हुई है, पॉलिटिकली, फिनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली और सराउंडिंगली, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स हैं, मुल्कों की बात कर रहा हूँ, घरों के नेबर्स की बात, तो उसमें पीस ऑफ माइंड देना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए मेरा कराची विज़िट था वो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ्रूटफुल रहा, और उसके समरात देखें, पाकिस्तान में कोई भी काम किया जाए ना, उसको इनिशिएट तो किया जाता है जी, लेकिन उसके समरात फ़ौरन आना ज़रा कम होते हैं। लेकिन उम्मीदें बहार रख, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी शायरी कर लेते हैं जी। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। लेकिन आपने चूँकि पॉजिटिव नोट कहा, तो पॉजिटिव, और इंशाल्लाह उसकी बहुत जल्द बहुत बड़ी खबरें आएंगी जिसमें लोगों की इमदाद का सामान, बच्चों के एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी, और लोगों को हेल्थ हो, इनकम हो, एजुकेशन हो, इससे मॉडरेशन में लोगों के फैसिलिटेशन के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ। जी नाज़रीन, जैसे भट्टी साहब ने अभी फरमाया कि इनका कराची का ट्रिप बहुत कामयाब रहा, और अब जो लाहौर में फ़िज़ा बनी थी तुम न्यूज़ के हवाले से, लाहौर में जो आपके प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी थी, तो आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो पॉपुलैरिटी की फ़िज़ा जो है वो इस वक्त कराची में भी बन चुकी है, और अब लाहौर की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके तुम न्यूज़ पे पेश किए जाने वाला प्रोग्राम फाइनेंशियल रिव्यूज़ विद शाहिद इकबाल भट्टी अब कराची भी पहुँच चुका है। जी हाँ, उसमें आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बीइंग ए होस्ट। अगर आप जैसे होस्ट शाहिद भट्टी की केमिस्ट्री को ना समझते तो हारिस भाई जान हम यहाँ तक ना होते। तो मैंने भाई और जान में गैप दिया है, आवाम समझ गई होगी। जी बिल्कुल ठीक है जी। चलिए जी, आपका बहुत शुक्रिया। आते हैं प्रोग्राम के सवालात की तरफ। तो भट्टी साहब, एक बहुत चुभता हुआ सवाल है, और वो ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या उनका ताल्लुक जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ भी है? अगर है तो किस तरह का ताल्लुक होता है, और अगर ये ताल्लुक है तो वो क्यों बनाया जाता है? इससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि एक सवाल और है जो इसी से रिलेटेड है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में बुनियादी फ़र्क क्या है सर? बहुत शुक्रिया हारिस। मैं आपको याद होगा कि जब तुम टेलीविज़न के साथ एलीट इनिशिएटिव वर्किंग स्टार्ट हुई और फाइनेंशियल रिव्यू प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया, मैंने और जावेद ने,
تو میں ایک طلاق کے ساتھ یہ پروگرام کر چکا ہوا تھا, اس میں ایکسپلین کر چکا ہوا تھا. لیکن یہ مجھے بھی لوگ شاید میرا پہلا پروگرام اگر تم پہ دیکھ لیں تو ان کو فیل ہو جائے, لیکن میرے اور آپ کے یہ ریگولر پروگرام چل رہے ہیں فائنینشیل ریویوز جی, تو اس میں یہ ڈراپ ہو جاتا ہے, کچھ نئے ویورز آتے ہیں, کچھ نئی فین فالوئنگ سے ہوتی ہے, تو یہ کوشچن کرتے ہیں. دیکھیں انشورنس اور انشورنس جو ہے وہ ایشورنس کے اندر ہوتی ہے, انشورنس کے اندر ایشورنس نہیں ہوتی. رائٹ, اب دیکھیں یہ ٹیکنیکل نہیں سمجھ سکے نا, جی جی جی, اور یہی چیزیں پھر ناظرین کے لیے آپ سے دوبارہ وہ اس کی وجہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بڑی صاحب اب ٹوسٹنگ ہوئی ہے, یہ میں نے نہیں کی, یہ انفارچونیٹلی یہی ادارے بعض اوقات نہیں لوگ سمجھ پاتے کہ فار انٹینجیبل یوزڈ انشورنس ورڈ, ٹھیک ہے, اور فار ٹینجیبل ورڈ یوزڈ ایشورنس. جو ایشورنس ہے اس کے اندر انشورنس کور ہوتی ہے, لیکن انشورنس کے اندر ایشورنس نہیں ہوتی. تو یہ بڑا تھن سا جو ہے ڈفرنس ہے. اور بالکل آپ نے چونکہ فائنینشیل سروسز ہمارا پروگرام ہے, اور اس میں بینکس ہوں, چاہے کموڈیٹیز ہوں, چاہے اس میں ہمارے فنڈ مینجمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے اس میں انشورنس کمپنیز ہوں, تو آپ نے ٹپیکل یہ ویسے مجھ سے کیوں پوچھا کہ بھٹ صاحب یہ انشورنس اور انشورنس کا فرق ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں ان کا لنک ہے, یہ کہ آپ کو سوال تھرو کیا گیا ہے, یا آپ کی فیلنگز ہے, یا آپ سے سوال ناظرین نے کیے ہیں؟ جی سوال ہمیں ملا ہے, اور اس سوال سے ہم یہ اپنے مزید سوال ہم نے, بیکاز جب ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں کہ کیا کیا عوامل ہیں جو کہ لوگوں کو ہم نالجبل کر سکتے ہیں. میں جنرلائز کروں گا, میں کسی خاص کمپنی کا نام نہیں لوں گا, میں جنرلائز کروں گا. دیکھیں پاکستان میں اس وقت انشورنس کمپنیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں مل کے کوئی 8 سے 10 کمپنیز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں موو کر رہی ہیں. ان کے کنونشنل سسٹم چل رہا ہے جو روٹین میں ہوتا ہے, اور ایک اسلامک نہیں, ایک کنونشنل ہے اور ایک جو ہے وہ یونٹ لنک سسٹم. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, وہ ورژن ہے. دو سسٹمز میں, ایک یونٹ لنک سسٹم میں کمپنیز کام کر رہی ہیں, ایک کنونشنل یعنی ایک بونس سسٹم ہے, کوئی لائف انشورنس کرواتا ہے, وہ لائف بیمہ پالیسی لیتا ہے, وہ کچھ سالوں کے لیے لیتا ہے, وہ اس کے انسٹالمنٹ جس کو ہم پریمیم کہتے ہیں وہ دیتا رہتا ہے, اور اس کی ایک ٹرم فکس ہوتی ہے, اس کے بعد وہ میچور ہوتی ہے, ان کو بونسز ملتے ہیں, ٹرمینل بونسز کہہ لیں, ایئر اینڈ بونسز کہہ لیں. ایک یہ سسٹم میں کمپنیز کام کر رہی ہیں جس میں گورنمنٹ کے 2 ادارے اور پرائیویٹ ادارے, کچھ 2 سے 3 کمپنی, ایک کمپنی ہائیبرڈ میں کام کر رہی ہے, ان دونوں کو لے کے چل رہی ہے, اور کچھ پرائیویٹ اداروں میں جو کہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے ہیں, وہ 2 بڑے ادارے یونٹ لنک سسٹم میں کام کر رہے ہیں. اب سبھی کا اسٹاک مارکیٹ میں تعلق ہے. دیکھیں چاہے کنونشنل, چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں انشورنس کے, وہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک تو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے. مجھے سوال سمجھ نہیں آئی کہ اسٹاک مارکیٹ سے کیا لنک ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں پرائیویٹ ادارے لسٹڈ ہیں, ان کے شیئرز ہیں. ایک اسٹاک سے مراد ہے کہ کیا وہ اپنے کلائنٹس کے پیسے کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, یہ کوشچن ہے. جی ہاں, اس میں دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں اگر گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کو جب بھی فنڈز کی ضرورت پڑے گی تو وہ بارو کرتا ہے نا, چاہے وہ اسٹیٹ بینک کی بینکوں سے بارو کرے, چاہے وہ انشورنس کمپنی سے لے اور ان کو کچھ پرسنٹیج دے, چاہے وہ تغافل میں سکوک بانڈ کے تھرو, جیسے آج روشن پاکستان اکاؤنٹ کھلا تو سکوک بانڈز جاری ہو رہے ہیں, اس طرح وہ کمپنی سے پیسے لیے جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بارونگ ہوتی ہے. ایک ہوتی انویسٹمنٹ بارونگ نہیں ہوتی. ہاں یونٹ لنک سسٹم کی کمپنیز کیونکہ انویسٹمنٹ میٹرز نکالتی ہیں اور ان کا وہ ہر چینج ہوتا رہتا ہے کہ وہ کتنے پیسے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر اگریسو فنڈ ہے تو ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ 75% تک جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں چلی جاتی ہے. اگر وہ ماڈریٹ فنڈ ہے تو وہ پھر 50% تک چلی جاتی ہے, اور اگر لو لیول کا رسک ہے تو وہ پھر جناب وہ 25% تک بھی لے جاتے ہیں. یہ ان کے فنڈ مینیجرز کرتے ہیں. لیکن اسٹاک مارکیٹ کا یونٹ لنک سسٹم کے جو ادارے ہیں جو انشورنس کے, ان کا اسٹاک مارکیٹ میں اسٹیک بھی ہے اور ہائی رسک بھی ہے, اور گروتھ کا بھی تعلق اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ لنک ہے. یونٹ لنک سسٹم there is no harm making investment by the insurance company in the stock market. They can.
यूनिट लिंक सिस्टम की एक ब्यूटी भी है, right. ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, right. लेकिन ये है कि उसके देखें एक इंश्योरेंस का एक फार्मूला, क्योंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसमें आपने इंश्योरेंस सब्जेक्ट को छेड़ दिया, जिसका मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। एक सवाल सर और भी आ रहा है, वो ये यूनिट लिंक सिस्टम है और एक कन्वेंशनल सिस्टम है, आप किसकी फेवर में हैं? मैं किसकी फेवर में हूँ? यस, देखें मैं दोनों की फेवर में हूँ ताकि दोनों को खुश रखूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आपने प्योर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जिसको हम बीमा कहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें डेफिनेटली दोनों यूनिट लिंक सिस्टम और कन्वेंशनल बराबर है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई प्लान देखना है जिसमें आप फैसिलिटी चाहते हैं, विड्रॉल फैसिलिटी हो, आपको ग्रोथ अच्छी मिल जाए, लेकिन वो ग्रोथ फ्लक्चुएटेड ग्रोथ हो और आप रिस्क लेना चाहते हैं, फिर तो यूनिट लिंक सिस्टम है। लेकिन अगर आप पुराना काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और ट्रस्ट लेना चाहते हैं और इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, अगर आप इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू मूव टू यूनिट लिंक कंपनीज। और अगर आप इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू मूव टू कन्वेंशनल सिस्टम। मैं यहाँ पे सर नाम लिए बगैर पूछना चाहता हूँ कि सरकारी इदारों से आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए या प्राइवेट कंपनी से? मैं कोई सरकार का तो नौकर हूँ नहीं, मैं कहूँगा उनसे लेनी चाहिए, और ना ही मैं प्राइवेट सारे इदारों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। बट बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बात के मुताबिक मैंने एक जो फर्क बताना था बता दिया है। ये अवाम देखें, आपको जहाँ से अच्छी सर्विस मिले, इंश्योरेंस मिले, इंश्योरेंस गारंटी हो, मैंने क्या लफ्ज कह दिए, अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, लुक आफ्टर योर क्लाइंट्स, जिसको हम कंप्लायंस ना हो, कंप्लेंट्स ना हो, प्रॉपर सर्विसिंग हो, तो ये इदारे के साथ साथ इंसानों पे भी डिपेंड करता है। और मैं फिर कह देता हूँ, पाकिस्तान में चाहे प्राइवेट इदारे हो चाहे गवर्नमेंट के हो, सभी को SCCP बैकअप कर रहा है, गवर्नमेंट का इदारा कर रहा है। लेकिन फिर ये इसके सवाल के जवाब में, आप भी किसी दौर में होस्टिंग से पहले बैंक में रहे, तो और वो भी प्राइवेट बैंक में आप काम करते रहे और बड़ी अच्छी जॉब पे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रहे। तो फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता कि आप बताएं कि गवर्नमेंट के बैंक में खोलना चाहिए अकाउंट या प्राइवेट में, तो दोनों के प्लस पॉइंट भी हैं, दोनों के नेगेटिव पॉइंट भी हैं, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपकी अपनी विश भी है, विश कौन सी? इदारा कोई खराब नहीं होता, सिस्टम खराब हो सकता है, सिस्टम को चलाने वाले खराब हो सकते हैं, और सिस्टम को संभालने वाले खराब हो सकते हैं। इदारे हमेशा अच्छी ही सोच से खोले जाते हैं, लेकिन उसके चलाने वालों का माइंडसेट क्या है, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी करना है, या पैसे को ग्रैब करना है, फ्रॉड करना है, फैसिलिटेट करना है, तो ये इदारा नहीं कर रहा होता, उसमें रहने वाले लोग कर रहे होते हैं। वो जो उनका थिंक टैंक होता है वो ये सोचता है। तो ये मैं होस्ट आप हैं, मेरे अपने ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो लोगों ने मुझसे पूछा कि इंश्योरेंस के इदारों में, चूंकि बार बार वो मुझे भी कहते रहते हैं कि आप भट्टी साहब इंश्योरेंस का आपका इकोनॉमिस्ट हैं, आप इसके बारे में, तो मैं कहूँगा कि अपनी प्लानिंग करवाना दुनिया का बेहतरीन काम है, लेकिन अपनी प्लानिंग को समझ के करवाना ये उससे भी बेहतरीन काम है। माशाल्लाह, मैंने क्या लफ्ज़ बोला? अपनी प्लानिंग को समझ के करवाना और भी बेहतर काम है। प्लानिंग हर बंदे की नीड है, क्या वो सोच के करवाई जाए या मदहोशी में करवाई जाए, ये फर्क है। क्योंकि आप जब भी आप कोई पैसे को प्लान करते हैं तो उसके साइड, आफ्टर, बिफोर, अंडर, अपर सारे इफेक्ट्स को देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, आजकल मल्टीमीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, 5th जनरेशन पे हम लोग चल रहे हैं, तो हमने देखना है कि किस इदारे में कौन गारंटर है, कौन सा बड़ा इदारा है, कहाँ पैसा रखना चाहिए, और उस इदारे की हिस्ट्री क्या है, उसकी रेपो क्या है, लोगों का ट्रस्ट क्या है, या कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें। यानी कि सबसे बड़ी बात सर्विसेज से हट के जो है वो आपके पैसे की सिक्योरिटी और सेफ्टी है। मैंने स्लोगन है ना, वो तो मेरा स्लोगन है ना, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू लाइफ इज प्रेशियस बट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। वेरी नाइस। अगर ये इनका, क्योंकि जिंदगी से बड़ी दुनिया में कोई नेमत और चीज नहीं जो अल्लाह ताला ने दे रखी है, इसीलिए तो खुदकशी हराम करार दी है। आप बताएं कि जिंदगी को खुद किल करने के लिए खुदकशी हराम करार दे दी गई, तो जिंदगी से बड़ी तो आपकी कोई नेमत दुनिया में है नहीं है। जिंदगी में सेहत, दौलत, इज्जत, शोहरत,
آپ کی سکولنگ، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آپ اپنی زندگی میں ہی کوئی نہ کوئی چیز پلان کرتے ہیں. اور ہم سارا دن جو کمانے پینے کی اسٹرگل کرتے ہیں، فائنینشیل ریویو کا مقصد بھی یہ ہے کہ ٹو اویئرنیس دا کمپین، آئی ایم رننگ دا کمپین ٹو اویئرنیس دا کمپین فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ اسپیشلی ابراڈ پاکستانی، کہ یار وہ اپنے پیسے کو محفوظ بنائیں. اپنے پیسے کو محفوظ بنانے کے لیے آپ نے جس ادارے کا انتخاب کرنا ہے، کیا وہ آپ کو ایشورڈ کرتا ہے، کیا وہ آپ کو انشورڈ کرتا ہے، کیا وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. پھر آپ کسی بھی ادارے، دیکھیں آپ جب بچوں کے شادی بیاہ کی باتیں ہوتی ہیں، اسکول کی باتیں ہوتی ہیں، آپ اس کی ریپو بلڈ کرتے ہیں کہ یار یہ بچے اسکول میں پڑھنے والے فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں. یہ اس ادارے کے ساتھ اگر آپ نے کسی خاندان میں شادی کرنی ہے تو اس کا خاندان کیسا ہے، بچہ کیا کرتا ہے، کوئی ڈرنک تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے. تو جب ہم کہیں پیسہ بھی انویسٹ کرنے لگتے ہیں، ہم نے اس ماڈل پہ یا اس ٹیگ پہ نہیں جانا کہ ہم دیکھیں کہ یار یہ کون سا ماڈل ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پیسے کو محفوظ کون سا ادارہ بنا سکتا ہے جو سب سے بڑا ضامن ہوگا. وہ آج کل ویب سائٹس ہیں، میڈیا کا دور ہے، ویب سائٹس کو چیک کریں، لوگوں میں سروے کروائیں. جو ہمارا پروگرام ہے تو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کو پیسے کو محفوظ بنانے والا ادارہ کون سا ہے اور لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ادارہ کون سا ہے. جی ناظرین، اگر ہم اپنے پچھلے پروگرام پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ نے پلاننگ کی بات کی اور بہترین پلاننگ کی بات کی، تو ایلیٹ انیشیٹو پروگرام کے تحت کیا ایسی سہولیات موجود ہیں کہ جس میں لوگ آ کے اپنے فائنینسز کی آپ سے پلاننگ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا جو ایلیٹ انیشیٹو پروگرام کرنے کا فائنینشیل ریویو کا مقصد یہ ہے کہ میں ہوں فیسیلیٹیٹر. گڈ. کہ میں تو دیکھیں اس چینل کے تھرو میں تو عوام کو فائنینشیل ریویو میں گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ آپ اداروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے سیلز کے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن خدارا آپ جب زمین خریدتے ہیں، اگر آپ نے فرد نہ دیکھی ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ فرد کس کے نام کی اور رجسٹری کس کے نام کی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ شناختی کارڈ پہ آپ کا نام اور ہے اور پاسپورٹ پہ نام اور ہے. تو آپ کوئی بھی، یہ ایلیٹ انیشیٹو پروگرام کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کے سوال و جوابات جو بہت زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹس کی صورت میں آ رہے ہیں، اس میں لوگ پازیٹیو موڈ پہ جائیں. اس پروگرام کے تحت، فائنینشیل ریویو کے تحت، مالیاتی اداروں سے جو بھی آپ کے پرابلمز یا سلوشنز آپ کو چاہیے، وہ یہ ادارہ یعنی تم نیوز اور ایلیٹ انیشیٹو فری آف کاسٹ میں آپ کو سروس دینے کے لیے آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ کر لیں. میں کسی ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن میں کبھی اس ادارے کا نام نہیں لوں گا یہاں بیٹھ کے. میں بات یہ کروں گا کہ جہاں پہ عوام فیل کرے. میں اپنی 24 سالوں کی جو سروس ہے، جو پاکستان میں CIE بناؤں، تو قوم کی خدمت کرنا. تم نیوز کے تھرو، اپنے ایلیٹ انیشیٹو کے تھرو آپ پلان لینا چاہتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کارڈ لینا چاہتے ہیں، آپ ایلیٹ انیشیٹو کو انوالو کریں، کنسلٹنسی فری میں لیں. اور جہاں پہ آپ کنسلٹنسی فری میں لیں گے، میں کم از کم آپ کا کسٹوڈین اس طرح بن سکتا ہوں کہ آپ کو گائیڈ لائن دے کے آپ کے مزید پروٹیکشن لگا سکتا ہوں اس پہ کہ یار یہ ادارہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا یہ پلان زیادہ سوٹ کر رہا ہے آپ کو، اس ادارے کے ساتھ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ کرنی ہے. میری کنسلٹنسی ہے جو فری میں ہے اس چینل کے تھرو. ناظرین، یہ بہت اچھی بات تھی. بھٹی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ فائنینس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ، ان کا کوئی کسی طرح کا کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ اس ادارے میں جائیں یا اس ادارے میں نہ جائیں. آپ نے سروس کی بات کی، آپ نے کوالٹی کی بات کی، آپ نے کمپلائنس کی بات کی، اور اپنے سرمایہ کی آپ سیفٹی اور سیکیورٹی میجر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے طور پہ اسٹڈی کر کے، انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر if you are little incapable to find these information on internet, you may directly come to بھٹی صاحب. بھٹی صاحب is a right person جو آپ کو صحیح طریقے سے آپ کی انفرادی ضرورت کے مطابق آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل پلان کون سا ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں، لیکن ٹیلی ویژن پہ اکثر صبح کے وقت پروگرام چلتے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز آتے ہیں، اکانومسٹ آتے ہیں، انڈر رائٹرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، بلڈرز آتے ہیں، وہ اپنی پلاننگ دیتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کو چیک اور اس کو انکاؤنٹر چیک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ اداروں سے لیں، لیکن اگر وہ کنسلٹنسی میں تو فری میں دے رہا ہوں، سروس ٹو دا ہیومینٹی کے تھرو، اور وہ بھی صرف تم نیوز کی وجہ سے،
صرف تم نیوز کی وجہ سے, کیونکہ میرا جاوید کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور یہ فیس بھی لیتا ہے. ماشاءاللہ. یہ سروس ٹو دا ہیومینٹی ہے. میں ہر اس گھر میں جو ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فنڈ چاہتی ہے, کیسے اس کو مینج کرنا, اس کو کیسے بلڈ کرنا, وہ کسی بھی کمپنی کے ادارے سے اس کے ریپ سے پوچھ لے, لیکن اس کو انکاؤنٹر چیک کرنا ہو تو مجھ سے اس چینل کے تھرو رابطہ کرے, میں اس کو انشور کر دوں گا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بچہ اپنی ایجوکیشن کے لیے کرے. دیکھیں نا یہاں پہ ایجوکیشنز کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ ہم فنڈ بھی دے دیں گے بچوں کو, ہم ان کو باہر بھی بھیج دیں گے, یہ مڈل کلاس کا معاملہ ہے, ہم ان کی اسکول فیس بھی انشور کر دیں گے. یہ ساری باتیں اداروں نے پلانز بنا رکھے ہیں, ایجوکیشن پلان, اور وہ ہائر ایجوکیشن پہ بھی جاتے ہیں. اور ہائر ایجوکیشن کے تو پہلے اتنی کمپلینٹس آ چکی ہیں. آج میری پروگرام چل رہا تھا, میرا بابر بھٹی گلوبل ٹیلی ویژن کا جو مالک ہالینڈ سے وہ آیا ہوا تھا, اور میرے ساتھ آج خرم جو ہے بیٹھا ہوا تھا, جو ہائر ایجوکیشن پہ بڑا وہ سمجھ لیں اس کا پیٹنٹ رہا کہ یہ بچوں ہائر ایجوکیشن میں اس نے پی ایچ ڈی کی یہاں سے. اور پتہ چلا کہ ایک ویب سائٹ پہ ایک ادارہ, جب ہائر ایجوکیشن فنڈ کی بات آتی ہے تو فنانشل ریویو سے ریلیٹڈ اس کا کام ہے. ہمارے بچے جب باہر پڑھنے جاتے ہیں یہاں سے, ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے یا والدین پیسہ بچا کے ان کو سپورٹ کریں, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں بانڈ بھر کے, شورٹی بانڈ بھر کے وہاں جاتے ہیں, بانڈ 2 نمبر نکلتے ہیں, پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. اتنا ان کی ایجوکیشن میں نہیں پیسہ ضائع ہوتا جتنا گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ یا پیرنٹس کا ضائع ہو جاتا ہے. تو آبجیکٹو پورا نہیں ہوتا. تو یہ اس میں نے شورٹی بانڈ پڑھا تو مجھے وہ ویسے ہی فیک لگا, ایچ ای سی کا بنا ہوا. وہ میرے لیے بھی تعجب ہے کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں. ٹھیک ہے. میں نے جب بچوں سے بات کیا, جو وہ میں نے نام بھی ایکسپوز کر دیا کہ خرم جو آئے تھے اور مجھ سے ڈسکشن کر رہے تھے, لنچ میرا ان کے ساتھ تھا. وہ بابر بھٹی صاحب گلوبل ٹیلی ویژن کے مالک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ پروگرام بھی کر چکے ہیں اس پہ. تو یہ بھی ایک کیس ہے. اس میں میرا خیال میرا اور ایک پورا پروگرام آپ کو بنتا ہے, فائنینشیل سروسز کے انڈر آتا ہے یہ سبجیکٹ نا. اس میں ہم پورا پروگرام کریں گے. یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ پیسے کو پاکستان میں بھی کیسے محفوظ بنانا ہے اور باہر جانے کے لیے بھی کیسے محفوظ بنانا ہے. میں لوگوں کے پیسوں کا اللہ کے بعد پروٹیکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میری ایڈوائس سے میں پروٹیکٹر بن جاؤں, اور اس میں تم نیوز, یہ ہمارا چینل اور میرا لیڈ انیشیٹو پروگرام یہ سب کچھ کر رہا ہے, اللہ کرے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے وزٹ میں یہ کامیابی ہوئی ہے. ویری نائس جی. یہ تھا کراچی کا وزٹ بھٹی صاحب کا. ہم آپ کے مخلص جذبات کی قدر کرتے ہیں, اور اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنان کرے. اس کے ساتھ ہی ہم تم نیوز کے بہت شکر گزار ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.